اگر ہمارے اس فوجی افسر نے یونیفارم نہ پہنی ہوتی اور یونیفارم پہن کے نہ آئے ہوتے اور سرکاری اسلحے کے ساتھ نہ آئے ہوتے تو یقین جانیں کہ طلبہ کا جو ریئیکشن ہے وہ یہ نہ ہوتا، کیونکہ طلبہ اور طالبات جو ہیں، جو ہمارے اس وقت عوام ہیں، اس میں بہت زیادہ غصہ پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 3.5 سالوں میں جب سے ہمارے موجودہ فوجی ڈکٹیٹر تشریف لائے ہیں، اس وقت سے لے کے اب تک پاکستان کے عوام کے درمیان اور ہماری مسلح افواج کے درمیان بہت زیادہ فاصلے پیدا ہو چکے ہیں۔ اور وہ کیوں ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری مسلح افواج جو ہیں، یونیفارم لوگوں نے بہت زیادہ انوالو ہوئے ہیں اور تقدس پامال کیا ہے چادر اور چار دیواری کا، اور ایک خاندان کو آگے لانے کے لیے، ایک خاندان کو کھڑا کرنے کے لیے آل شریف کو بہت ساری نفرتیں جو ہیں وہ سمیٹ لی ہیں فیلڈ مارشل جناب جنرل عاصم منیر صاحب نے۔ اور وہ خود تو محفوظ ہیں، وہ خود تو پروٹوکول میں ہوتے ہیں، سیکورٹی میں ہوتے ہیں، اور دن دگنی رات چگنی نئے سے نئے عہدے وہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہمارا فوجی جوان اور افسر جو گراؤنڈ لیول پہ ہے، جو سارا دن ایک عام آدمی عام زندگی گزار رہا ہے، اس کی حالت کیا ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہے، اور وہ کیا مسائل اور کیا مشکلات فیس کر رہا ہے، ان کی فیملیز کیا مسائل اور کیا مشکلات فیس کر رہی ہیں۔ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت ایس او پیز ہیں کہ کوئی بھی ہمارا فوجی افسر وہ وردی پہن کر مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جائے گا، عام کمیونٹی میں نہیں جائے گا، عام مارکیٹ میں نہیں جائے گا، اور وہ اپنے سول کپڑوں میں جائے گا تاکہ وردی کی وجہ سے وہ پہچانا نہ جائے۔ اور یہ کنڈیشن جنرل پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں تھی، اور اس وقت چونکہ میں ایئر وائی میں تھا، تو اس وقت یقین جانیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی کبھی آنا پڑتا تھا، یا کسی بھی فوجی افسر کو آنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ ڈی ویز وغیرہ دی جاتی تھی، فوٹیج وغیرہ کے لیے آتے تھے ڈیلی، تو وہ وردی پہن کے نہیں آتے تھے، اور وہ فوجی گاڑی میں نہیں آتے تھے، وہ سول کپڑوں میں آتے تھے۔ اور چونکہ حالات ایسے ہو گئے تھے، اور اب بھی حالات ایسے ہو گئے ہیں، اور پھر ذہنی طور پہ آپ کتنے پریشان ہیں، یا ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، سٹریس ہے، کیا وجہ ہے کہ ایک فوجی افسر کو کل آ کے اپنا کنٹرول وہ ختم ہو گیا، اس کا کنٹرول ختم ہو گیا، اور اس نے سیدھا گولی مار دی۔ اب ذرا جی گولیاں چلا دیں، بلکہ اب ذرا آتے ہیں اس واقعے کی ہو کیا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ معاملہ جو ہے، اب یہ دیکھیے گا کہ اس کو یہ ہے، یہ پہلی تصویر ہے، اس کو ذرا دیکھیے گا۔ پہلے میں آپ کو تھوڑی سی تصویریں دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے۔ یہ کنڈیشن ہے یونیورسٹی کی، اور یہ ہمارے فوجی افسر ہیں، اور وہ سیدھی جو ہے پستول اپنے تانے کھڑے ہیں، اور جو ہمارے عینی شاہدین ہیں اور جو اس وقت بتا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے کہ جب انہوں نے سیدھا پستول تانا تو گولی نہیں نکلی، اور لاک ہو گیا پستول، کسی بھی وجہ سے گولی نہیں چلی، خوش قسمتی ہے، ورنہ کسی نہ کسی کی وہاں پہ زخمی ہو جانا تھا، یا کوئی نہ کسی کی جان چلی جانی تھی۔ اب یہ جو صورتحال ہے یہ کیوں آئی؟ اس کے بعد یہ کنڈیشن ہے، اس سے پہلے انہوں نے چھڑی بھی ماری۔ اب ذرا باقاعدہ طور پہ انہوں نے جو ہے وہ ہٹ کیا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں جی، اب یہ دیکھ لیں، یہ اس کے بعد پھر وہ پہلا تھا، یہ دوسرا ہے جی، اور پھر انہوں نے اوپر کیا تو یہ گولیاں چلیں، اور گولیاں چلنے کی آواز آئی، اور اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر رہا، اور یہ صورتحال ہے، یہ سچویشن اس وقت چل رہا ہے۔ ایک اور بات آپ کو اس وقت میں آپ کو دکھاؤں جی، کہ معاملہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، معاملہ اس سے بھی خطرناک ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو صرف 2 تصویریں دکھائی ہیں کہ جو اس وقت نظر آ رہی ہیں۔ اب جو بیانیہ، اب یہ فوجی افسر جو ہیں، اب ان کو ان کی اہلیہ نے فون کر کے بلایا، اور یہ وہاں سے وردی پہن کے، وردی میں آئے، پستول ان کے ہاتھ میں تھا، سٹک ان کے ہاتھ میں تھی، اور انہوں نے وہاں پہ ہٹ کیا۔ اب یہ معاملہ جو ہے سمپل سا معاملہ تھا کہ پہلی بات ہے کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب اس کو کہا جا رہا ہے، اب اس کو بجائے اس کے کہ اس کا کیا جائے محاسبہ اور اس کا جائزہ لیا جائے کہ یہ فوجی افسر سمجھدار فوجی افسر ہے، جس نے چھوٹے لیول پہ فوج کی کمان بھی کی ہے، اور یہ آخر اتنا اس نے اپنے آپ کو لوز کیوں کیا، اپنا کنٹرول لوز کیوں کیا، اس پہ بات کرنی چاہیے۔ لیکن کیونکہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ خاموش ہیں، انجینئر شریف صاحب، اور ان کو بھی نہیں پتا، وہ بھی مکینیکل انجینئر ہیں یا پتہ نہیں کون سے انجینئر ہیں، وہ بھی اپنا کام چھوڑ کے وہ آئے ہوئے ہیں بیانیہ سازی کے لیے۔
اب وہ بیانیہ سازی کیا ہو رہی ہے، واٹس ایپ کیے جا رہے ہیں، کل سے اتنے واٹس ایپ کیے ہیں، مجھے تمام دوستوں نے، میجورٹی نے مجھے وہ فارورڈ کیے ہیں کہ جناب یہ ہے کنڈیشن اس وقت۔ کل سے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، انجینئر شریف صاحب کے پاس اور ان کے سب لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کہ ہم نے اس واقعے کو ٹوسٹ کیسے کرنا ہے۔ جتنی بھی انٹرنل ہیں آپ کی وہ واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں یونیورسٹی کے، ان کی ساری جو ہے کنورسیشن وہ ساری کی ساری بھیجی جا رہی ہیں، اور ہمارے دوست اس کو ٹویٹ کر رہے ہیں، پوسٹ کر رہے ہیں ایکس پہ، اور دکھا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا۔ اس طریقے سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہ کنڈیشن جو ہے یہ یہ کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی وہ گروپ میں اس نے یہ کہہ دیا تھا تو اس نے یہ کہہ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں، کانفیڈینشیل ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ واٹس ایپ کیے جا رہے ہیں کہ ان کو ذرا زیادہ سے زیادہ اچھالو، اور ہمارے وہ جو دوست ہیں بیانیہ ساز بھیج رہے ہیں اور بیانیہ باز اسی پہ لگے ہوئے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یہ غیرت کا مسئلہ ہے، کبھی کہتے ہیں یہ غصے میں آ کے کیا، اور میں نے ایسے ٹویٹس دیکھے ان دانشوروں کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت زبردست کام کیا ہے، اس نے تو اپنی طاقت کا لوہا منوا لیا ہے۔ یہ وہ دانشور ہیں جو کہ اس وقت آئی ایس پی آر سے جڑے ہوئے ہیں، جو اس وقت نون لیگ سے جڑے ہوئے ہیں، وہ دانشور اس طرح کا بیانیہ بنا رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں نہیں یہ تو غیرت کا تقاضا تھا کہ یہی کام کیا جاتا، اور اس نے ان کو سلام کیا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ محاسبہ کی، اور پھر شروع میں کہا گیا کہ جناب وہ گرفتار ہو گئے ہیں، ایف آئی آر ہو گئی ہے، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، تو پتہ چلا کہ مقدمہ الٹا ان کی اہلیہ کی طرف سے مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور کچھ طلبہ کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، اور نہ صرف گرفتار کیا گیا ہے بلکہ وہ ایف آئی آر ہو گئی ہے، اور چھاپے مارے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ اور اب اگلی جو خبر ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے فرق نہیں پڑنا، اس سے مزید نفرت پھیلے گی، اس سے مزید غصہ ہوگا، کیونکہ طلبہ و طالبات، کیونکہ وہ ایک یونیورسٹی سے دوسری کی طرف اور دوسری سے تیسری یونیورسٹی کی طرف یہ جائے گا۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو بیانیہ بنا رہے ہیں نا کہ جناب یہ تو بہت ہی ہو جائے گا آپ کا، وہ دکھائیے گا جی ذرا خواتین جو اس وقت پچھلے 3-4 سالوں میں جو خواتین کے ساتھ ہوا وہ ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ہاں جی یہ دیکھیں، اب یہ جو بیانیہ بنا رہے ہیں غیرت کا تقاضا ہے، یہ غیرت میں آ کے یہ جواں مردی، اس کو جواں مردی ثابت کر رہے ہیں۔ اب یہ ہماری خواتین بہنیں ہیں، یہ بلوچستان سے بھی ہیں، اور ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، کینسر کی پیشنٹ ہیں، اور پھر یہ ایمان مزاری ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، صنم جاوید ہیں، فلک جاوید ہیں، ماہرنگ بلوچ ہیں، یہ ساری کی ساری بشرا بی بی ہیں، ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کا یہ بیانیہ آپ بنا بنا کے بھیج رہے ہیں اور واٹس ایپ کر رہے ہیں، اگر یہ سارے کا سارا ان کے طرف سے اس طرح کا رد عمل آ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو کیا یہی بیانیہ جو اس وقت آپ بیانیہ بنا بنا کے بھیج رہے ہیں ہمارے دانشور دوستوں کو اور صحافیوں کو، اور وہ بھی انے واہ اسی طریقے سے رپورٹ کر رہے ہیں اور باقاعدہ ایک مقدمہ لڑ رہے ہیں، کیونکہ آپ خاموش ہیں، آپ بیٹھے ہیں آرام سے، اور آپ پراکسیز کے ذریعے سے اپنا مقدمہ بھی خراب کر رہے ہیں، فوج بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم جناب بالکل سٹریٹ فارورڈ اس کے خلاف کارروائی کریں گے، اور جو کچھ نظر آ چکا ہے اور اس میں 2 اور 2 4 کی طرح بڑا کلیئر ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ معاملہ کچھ بھی ہو، معاملہ کچھ بھی ہو، یہ اتھارٹی کسی کے پاس نہیں ہے، کسی فوجی افسر کے پاس نہیں ہے، کسی پولیس افسر کے پاس نہیں ہے کہ وہ اس طرح جا کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور سیدھی سیدھی فائرنگ کر دے۔ اگر آپ نے اس واقعے کو دبانے کی کوشش کی اور طلبہ و طالبات پر الٹا ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی یا اساتذہ کے خلاف کارروائی شروع کر دی، تو اس سے وقتی فائدہ تو شاید آپ کو ہو جائے، لیکن آپ کا نہ بیانیہ چلے گا، بیانیہ سازی بھی نہیں چلے گی، بیانیہ بازی بھی نہیں چلے گی۔ تو بہرحال اپنا تھوڑا سا اپنا محاسبہ کریں، اور خاص طور پہ میں کہوں گا تمام مسلح فورسز کے سربراہان سے، کیونکہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ تو کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں، تمام سربراہان سے کہوں گا کہ وہ اس طرف توجہ دیں کہ آخر لوگ جو ہیں وہ دیکھ کے کیوں چارج ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی ذہنی حالت کیا ہے۔ بہرحال یہ ذہنی مرض جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں
خان صاحب کی رہائی اور کیونکہ آپ نے 3.5 سالوں میں یہی کام کیا ہے، 3.5 4 سال جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، آپ نے یہی کام کیا، 4 سال سے یہی ہو رہا ہے کہ صرف آپ نے پی ٹی آئی کو نشانہ بنانا ہے، میڈیا کو نشانہ بنانا ہے، عدلیہ کو نشانہ بنانا ہے، ججز کو نشانہ بنانا ہے، جو بولے اس کو کچل دینا ہے، یہی کام کیا ہے اور گولی چلا چلا کے آپ نے نفرتوں کے انبار کھڑے کر دیے ہیں، یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو اب ظاہر ہے جب یہ کام ہوگا تو یہ جو ہے گراس روٹ لیول پر نیچے تک یہ پورے کا پورا ادارہ جو ہے اس کو پراگندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ، چونکہ ان کو آپ ہاسپٹل بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے حکمران جو ہیں، اور اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ بھی موجود ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس ہفتے وہ ہوگی۔ لیکن اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، ہم جمائمہ خان جی، عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ ہیں، اور قاسم خان ان کے بیٹوں کی والدہ ہیں، وہ یقین جانیں کہ وہ ہر بار حق ادا کر رہی ہیں، اور وہ اپنے بچوں کے والدین کے لیے والد کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں۔ کل انہوں نے پھر ایک ٹویٹ کیا ہے، اور ٹویٹ کر کے اور یقیناً خط بھی لکھا ہوگا جو ہے برطانوی وزیر اعظم کو اور برطانوی وزیر خارجہ کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ برطانوی حکومت، وزیر خارجہ اور وزیر اعظم، مزید کتنی دیر خاموش رہیں گے آپ؟ 3 برس سے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان قید میں ہیں اور طویل تنہائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ تقریباً 10 ماہ سے ان کے خاندان کو ان سے رابطے سے محروم رکھا گیا ہے، جبکہ ان کے ڈاکٹروں کو، وکلا کو اور کتابوں اور ان کے اور اپنے خاندان سے بنیادی رابطے تک رسائی بھی شدید محدود ہے، اور پاکستان کی اپنی سپریم کورٹ طبی سہولت، ان کے ذاتی ڈاکٹر تک رسائی، باقاعدہ خاندانی ملاقاتوں اور ان کے بیٹوں سے ہفتے میں 2 مرتبہ فون پر بات کرنے کا حکم دے چکی ہے۔ اس کے باوجود اطلاعات کے مطابق ان احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، کیونکہ ابھی تک عمران خان صاحب کے بیٹوں سے بات نہیں کروائی گئی۔ یہ سپریم کورٹ کا واضح حکم تھا کہ ہفتے میں 2 دفعہ ان کے بیٹوں سے بات کروائی جائے، اور یہ معاملہ اب محض پاکستانی سیاست کا نہیں رہا، یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے، اور اس پہ ہنگامی بنیادوں پہ انٹروین کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان کے برطانیہ سے گہرے اور دیرینہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، آکسفورڈ کی کرکٹ ٹیم کی قیادت کی، اور کئی دہائیوں تک انگلینڈ سے ان کا تعلق رہا۔ ان کے دونوں بیٹے سلمان اور قاسم برطانوی شہری ہیں، مگر انہیں اپنے والد سے باقاعدہ ملاقات اور رابطے سے محروم رکھا گیا ہے۔ برطانیہ انسانی حقوق کے اصولوں کو واضح طور پر استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اور پھر یہ کہ برطانوی وزیر اعظم سے انہوں نے برطانوی وزیر اعظم سے اور برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ واضح طور پر 2 ٹوک موقف اختیار کریں۔ پاکستان اپنی سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کرے، عمران خان کو مکمل طبی سہولیات اور اپنے خاندان سے رابطے کا حق دیا جائے، ان کی طویل تنہائی ختم کی جائے، اور ان کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ یہ وقت ہے کہ برطانیہ خاموشی توڑے اور درست قدم اٹھائے۔ یہ برطانوی حکومت سے، برطانوی وزیر اعظم سے، برطانوی وزیر خارجہ سے، قاسم خان اور سلیمان خان کی والدہ اور عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ نے یہ باقاعدہ طور پہ یہ ٹویٹ بھی کیا ہے، اور انہوں نے خط بھی لکھا ہے۔ یہ سچویشن چل رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ عمران خان سے حوالے سے کرکٹ ٹیم کے کپتان جو ہیں، 21 کپتان آپ کو معلوم ہے کہ وہ آلریڈی یہ خط لکھ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ بحال کیے جائیں، اور سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ وہ بھی اس بارے میں آگاہ ہیں، اور اس میں ہماری بھارتی کرکٹ ٹیم کے 3 کپتان جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، کپل دیو ہیں، ونگسارکر ہیں، اور سنیل گواسکر ہیں۔ یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں، اور دنیا بھر کے 7 بر اعظم تمام کرکٹ ٹیموں کے کپتان جو ہیں وہ بیک زبان ہیں۔ تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی۔ دوسری جانب اتحاد بن رہا ہے جناب، اور حکومت کے خلاف اتحاد بن چکا ہے پارلیمان کے اندر، اور جو نئے صوبے بنانے کا خواب تھا، وہ نئے صوبے بنانے کا خواب اور 28ویں ترمیم لانے کا خواب، وہ شاید شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے، کیونکہ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس، پارلیمانی اتحاد اپوزیشن کا، وہ معرض وجود میں آ چکا، اور کل اس کا اعلان کیا گیا ہے، اور کس طریقے سے اعلان کیا گیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور کافی لوگ کل خوش تھے۔ کل جو ہوا جی اجلاس ہوا، وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ یہ یہ پارلیمانی پارٹی کا کل اجلاس ہوا ہے، اور اس میں کچھ
فیصلے کیے گئے مولانا فضل الرحمان صاحب نظر آ رہے ہیں، اچک صاحب نظر آ رہے ہیں، راجہ ناصر عباس ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہیں، قبائلی عوام ہیں، سب کے سب نظر آ رہے ہیں، پوری JUI، پاکستان تحریک انصاف، مجلس وحدت المسلمین، سنی اتحاد کونسل، سب کے سب یہ نظر آ رہے ہیں، اور یہ کل بہت بڑی بیٹھک تھی، اور اس کا اثرات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں ہوں گے۔ اب ذرا اس کا ریئیکشن دیکھ لیتے ہیں، اس کا ریئیکشن کیا آیا ہے، یہ ذرا دیکھیے گا۔ اس کا ریئیکشن پرویز رشید صاحب سے پوچھا گیا تو کافی کل وہ فرماتے ہیں کہ جناب پرویز رشید صاحب کو ذرا دکھائیے گا جی۔ اپوزیشن بنایا جا رہا ہے، بلکہ بن بھی گیا ہے، حکومت کو کوئی خطرہ ہوگا سر؟ حکومت کو خطرہ نہیں ہوگا، اپوزیشن کو خطرہ ہوگا، اس لیے کہ اپوزیشن جو ہے وہ تو مار دھاڑ کی، تشدد کی اور حملہ کرنے کی سیاست کرتی ہے، اور فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ایک جمہوری سیاستدان ہے، وہ جمہوری اور قانونی باتیں کرتے ہیں۔ تو اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس بے لگام گھوڑے کے اوپر فضل الرحمان صاحب کیسے سواری کریں گے۔